نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام قبل الکلام او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ بزرگان محترم اور عزیز نوجوانوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو یہ جو زندگی عطا فرمائی ہے یہ بہت مختصر سی ہے اور ایک ہی مرتبہ ملی ہے، دوبارہ نہیں ملنے والی ہے۔ غنیمت سمجھ زندگی کی یہ بہار کہ آنا نہ ہوگا یہاں بار بار، اور پھر ہمیں یہاں رہنا نہیں ہے، ہمیں جانا ہے۔ کہاں جانا ہے؟ تو کہا اللہ کے پاس جانا ہے۔ تو کہا کیسے جانا ہے؟ فرمایا اللہ کو راضی کر کے، اللہ سے دوستی کر کے، اللہ کے ولی بن کر کے ہمیں دنیا سے جانا ہے۔ تو پھر اللہ کے ولی ہم کیسے بن سکتے ہیں؟ اللہ کے ولی کون؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے ان اولیاؤہ الا المتقون، کہ اللہ کے ولی تو وہی ہوتے ہیں جو متقی ہوتے ہیں، جن کے پاس تقوی ہو، اللہ کا ڈر ہو، اللہ کا خوف ہو، اور وہ گناہوں سے بچتے ہو اور احتیاط والی زندگی گزارتے ہو، تو یہ ہیں اللہ والے۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ اس بات کو جانتے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کس کے اعمال کو قبول کرتے ہیں؟ فرمایا کہ تقوی والوں کے۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، بے شک تیرا اللہ متقیوں ہی کے اعمال کو قبول کرتے ہیں۔ تو تقوی والے کون؟ اللہ والے کون؟ تو قرآن کریم میں ایک شرط تو یہ بتائی کہ جس کے پاس تقوی ہو۔ ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ دو چیزیں ہونی چاہیے، ایک ایمان ہو اور ایک تقوی ہو۔ اللہ، اے لوگوں سنو، خبردار ہو جاؤ، یہ الرٹ ہے، یہ آپ کو قرآن اور حدیث میں بہت کم جگہ پر ملے گا۔ اللہ، اے لوگوں سنو، خبردار ہو جاؤ، ان اولیاء اللہ، کہ بے شک اللہ کے جو اولیاء ہوتے ہیں، اللہ کے جو دوست ہوتے ہیں، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ خوف کہتے ہیں باہر کے دشمن کا کوئی ڈر نہ ہو، اور حزن کہتے ہیں اندر کا کوئی غم نہ ہو۔ تو یہ اللہ والے کون؟ اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتے ہیں الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ خلاصہ یہ ہے کہ ایمان ہو اور تقوی ہو۔ اب ایمان اور تقوی ہے اور بندہ اللہ والا ہو گیا، اب اللہ تعالیٰ اس کو کیا نعمتیں دیں گے؟ فرمایا کہ لہم البشرا، ان کے لیے بشارت ہے، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں بھی، کہ اللہ ان کی دنیا بھی سنواریں گے، وفی الآخرہ، اور آخرت میں بھی، کہ دنیا آخرت میں ان کے لیے بشارت ہے، اللہ ان کی دنیا بھی سنوار دے گا، اللہ ان کی آخرت بھی سنوار دے گا۔ اور یوں فرمایا لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ نے جو باتیں کہہ دی نا، یہ ایک دم سچی اور پکی بات ہے، اللہ کی باتیں بدلتی نہیں۔ ذالک هو الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھا رہے ہیں، چونکہ دنیا کا انسان کامیابی ہونا چاہتا ہے اور کامیابی کی طرف جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اگر آپ کو کامیاب ہونا ہو نا تو آپ میرے ولی ہو جاؤ۔ ولی کیسے بنو؟ فرمایا آپ کو ایمان تو دے دیا ہے، بس آپ تقوی اختیار کر لو، آپ گناہوں سے بچ جاؤ، احتیاط بھری زندگی گزار لو۔ جب انسان کے پاس ایمان ہو اور تقوی آوے اور وہ اللہ والا بنے، یعنی وہ پھلدار درخت بنے، تو آپ کو پتہ ہے جب درخت پھلدار ہو تو اس پر پتھر مارے جاتے ہیں نا۔ فرمایا وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ، لوگوں کی باتیں آپ کو غمگین نہ کریں۔ کیوں؟ ان العزت للہ کی جمیعا، عزت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ لوگ تو صرف کہہ ہی سکتے ہیں، باتیں کر سکتے ہیں، اعتراض کر سکتے ہیں، آپ کو پریشان کر سکتے ہیں، ٹارچر کر سکتے ہیں، لیکن ان کے ہاتھ میں ہے ہی کچھ نہیں، چونکہ عزت دینے والا، ذلت دینے والا وہ تو اللہ ہے۔ نادان کو اس بات کا بالکل نہیں پتہ، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اگر آپ ولی ہو جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو عزتیں دے گا۔ ان العزت للہ جمیعا وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔
اور یہ بات اچھی طرح یاد رکھنا کہ اگر ان کو کوئی ستائے گا، تکلیف پہنچائے گا، برا بھلا کہے گا تو اللہ تعالیٰ سب کچھ سن رہے ہیں، العلیم، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والے ہیں۔ اور جو کسی اللہ کے ولی کو ستائے، فرمایا من عادی لی ولیہ فقد آذنتہ بالحرب، جو شخص میرے کسی ولی سے دشمنی کرے، اللہ فرماتے اس کے ساتھ میرا اعلان جنگ ہے۔ تو ہمیں تقوی اختیار کرنا ہے، اپنی تنہائیوں کو، اپنے موبائل کو اور اپنے دل کو پاک صاف رکھنا ہے۔ اللہ کے یہاں کس کا مقام اونچا؟ فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک تم میں سے اللہ کے نزدیک زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ متقی ہے۔ جس کے پاس جتنا تقوی اتنا ہی اس کا خدا کے دربار میں مقام اونچا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کی حد بیان فرمائی، ایک ذکر کی اور تقوی کی حد بیان نہیں فرمائی۔ تقوی کی باری آئی، اللہ کا قرآن کہتا ہے فاتقوا اللہ ما استطعتم، تم اللہ سے ڈرو جتنی تمہارے اندر استطاعت ہے۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے تقوی مانگنا چاہیے کہ اللہ جی ہمیں تقوی نصیب فرمائیے۔ تقوی ملے گا ہماری دنیا آخرت دونوں سنور جائے گی۔ تقوی کس کو کہتے ہیں؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ایک شخص آیا کہ حضرت میری بکری چوری ہو گئی، کوئی وظیفہ بتا دو۔ اس کو وظیفہ بتا دیا اور کسی کو پوچھا یہ بکری کی عمر کتنی ہوتی ہے؟ کہا 6-7 سال۔ اس نے جتنے سال بتائے حضرت نے بازار سے بکری کا گوشت خریدنا ہی بند کر دیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ چوری والی بکری آ جاوے اور آخرت برباد ہو جاوے۔ اس کو کیا بولتے ہیں؟ اس کو تقوی بولتے ہیں۔ حضرت دھوپ میں کھڑے تھے، کسی نے کہا فلاں دیوار کے سائے میں کھڑے ہو جاؤ نا۔ حضرت نے فرمایا کہ اس گھر والے نے مجھ سے قرض لیا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ قرض کا سود ہو جاوے۔ اللہ اکبر۔ اس کو کیا بولتے ہیں؟ اس کو تقوی کہتے ہیں۔ ہمارے ایک حافظ صاحب ان کو تقوی کا بڑا شوق تھا، ایک بزرگ کو کشف ہوتا تھا، ان کے قریب سے گزرے اور کہنے لگے حافظ صاحب آپ کو تقوی کا تو بڑا شوق ہے، کبھی 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ کے اللہ سے تقوی مانگا ہے؟ جب کوئی اہم چیز ہو نا تو انسان اللہ سے بہت مانگتا ہے۔ اس کے گھر والے ICU روم میں ہو نا تو انسان تڑپ کے مانگتا ہے۔ جب اپنی سگی بیٹی کی شادی ہو نا تو انسان تڑپ کے اللہ کے سامنے مانگتا ہے۔ تو جس کے دل کے اندر تڑپ ہو کہ مجھے تقوی ملے، اللہ کا ڈر ملے اور اللہ کا خوف ملے، اتنا اللہ کا ڈر ہو کہ میں گناہوں سے بچ جاؤں، پھر وہ انسان تڑپ کر کے اللہ سے مانگتا ہے۔ ایک بات بتاؤں، میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ جب انسان کے دل کی طلب ہوتی ہے نا اللہ اس کو گناہوں سے بچاتا ہے۔ حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ، ان کے مرید آئے انگور لے کے، حضرت نے انگور لی، انگور کے شوقین تھے، بسم اللہ بول کے منہ تک لے گئے، واپس رکھ دی۔ مرید نے کہا حضرت انگور نہیں کھا رہے؟ کہا اس میں سے مردے کی بو آ رہی ہے۔ حضرت مردے کی بو آ رہی ہے؟ کہا جی ہاں، جو ہو رہا ہے وہ آپ کو بتا دیا۔ تو جس کے پاس انگور لی تھی نا اس کے پاس گئے، اس نے کہا بھائی میں تو ریٹیلر ہوں، ہول سیلر سے پوچھو۔ ہول سیلر کے پاس گئے، وہ حضرت کو جانتا تھا، ساری داستان سنائی، اس کے آنکھ میں آنسو آ گئے۔ کہا حضرت بالکل صحیح کہہ رہے تھے، میں نے قبرستان کی زمین میں ناجائز قبضہ کر کے انگور کی بیلیں لگائی ہوئی ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو جب انسان چاہتا ہے نا گناہوں سے بچنا اور تقوی اختیار کرنا تو وقت آنے پر اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتے ہیں۔ اور اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے 2 جنتیں ہیں، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جہاں اللہ کے ڈر کی بات ہوگی وہاں جنت کی اللہ تعالیٰ آگے بات فرما رہے، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اور جو اپنے پروردگار کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اپنے نفس کو خواہشات میں پڑنے سے روک لیا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو جنت اس کا ٹھکانہ ہے۔ اپنی زبان میں بتاؤں تقوی کس کو کہتے ہیں؟ ہر اس چیز کو چھوڑ دینا جس کے اختیار کرنے سے اللہ کے ساتھ کے تعلق میں فرق آوے، اسے تقوی کہتے ہیں۔ ہماری تنہائی پاک ہو، ہمارا موبائل صاف ہو، ہمارا دل صاف ہو، ہمیں اپنی قبر، اپنی آخرت اور اللہ سے جو ملاقات اور قبر کی پہلی رات اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کی لائف ہمیں یاد ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو تقوی کی دولت سے مالا مال فرماوے، اور یہ تقوی اللہ سے مانگنے کی اور اس کی رٹ لگانے کی اور اپنے اللہ کو اس کی اپنی طلب بتانے کی اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ درود پاک پڑھ لیجیے۔ الحمد للہ رب العالمین حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ کما یحب ویرضى یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین۔ پیارے اللہ، رحیم مولا کریم آقا، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری سیئات کو حسنات سے مبدل فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہمیں چین، سکون، اطمینان اور امن و امان عطا فرما، حیاتاً طیبہ نصیب فرما، پاکیزہ زندگی نصیب فرما،
مقبولیت اور محبوبیت عطا فرما، حاسدین کے حسد سے، ظالمین کے ظلم سے، شرارت کرنے والوں کی شرارت سے، فتین کے فتنوں سے، جادوگروں کی جادوگری سے، بدخواہوں کی بدخواہی سے، برا چاہنے والوں کی بری چاہت سے، بری نظر سے دیکھنے والوں کی بری نظر سے اللہ ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما، بری رات سے، بری بات سے، برے انجام سے، برے خاتمے سے اللہ ہماری حفاظت فرما، عزتوں کے ملنے کے بعد ذلتی سے، علم کے ملنے کے بعد جہالت کے کاموں سے، آپ کے تعلق کے ملنے کے بعد بے تعلقی سے، ہدایت کے ملنے کے بعد گمراہی سے اللہ ہماری حفاظت فرما، فضول خیال، فضول ٹینشن سے، نفس و شیطان اور خناس کے دھوکے سے اللہ ہماری حفاظت فرما۔ رب کریم ہمیں اور پوری امت کو آپ کی محبت نصیب فرمائیے، اپنا تعلق، اپنا عشق، اپنا کانٹیکٹ، اپنا قرب و درد دل عطا فرما، امت کی فکر، امت کا غم، امت کا درد اور امت کی کوڑن عطا فرما۔ اللہ جی ہمیں اور ہماری نسلوں کو دین کی مبارک محنت کے لیے، دور کے لیے، دیر کے لیے، سارے عالم کے لیے اخلاص کے ساتھ عافیت سے اپنے فضل سے قبول فرما، نور ظاہر، نور باطن عطا فرما، تقوی، زہد، پاک دامنی اور عفت نصیب فرما، ولایت کا اور نسبت کا نور عطا فرما، فنا فی اللہ اور بقا باللہ کے نور سے مشرف فرما، سلوک کی ساری منزل خیر و عافیت سے طے فرما۔ پیارے اللہ ہمیں ایسا بنا دیجئے کہ ہم آپ کو پسند آ جائیں، ہم سے کوئی ایسا کام لے لیجئے جو آپ کو پسند آ جائیں، ہم سے کوئی ایسا کام لے لیجئے جس کا فیض قیامت تک جاری و ساری رہے۔ اللہ جتنے ایمان والے چلے گئے ان کی قبروں کو نور سے منور فرما، ان کی مکمل مغفرت فرما، پیارے اللہ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما، ان کی خطاؤں سے درگزر فرما، اپنے خزانے غیب سے اللہ ان کے حقوق کو ادا فرما۔ جتنے ایمان والے ابھی پوری دنیا میں موجود ہیں اللہ سب کو توحید پہ جما دیجئے، شرک و بدعات سے بچا لیجئے، اللہ سب کے عقائد کو درست فرما دیجئے، پیارے اللہ ہر ایک مسلمان کو ایک بنا دیجئے، نیک بنا دیجئے، نمازی بنا دیجئے، دیندار بنا دیجئے، ہر ایک کی دنیا آخرت بہتر بنا دیجئے، دین کو فرسٹ اور دنیا کو سیکنڈ رکھنے کی توفیق عطا فرما، پیسوں کی، چیزوں کی اور دنیا کی محبت اللہ تمام مسلمانوں کے دلوں سے نکل جائے، رب کریم سے فیصلے فرما، اللہ ہر فرد بشر، ہر فرد جن کو اور ان کی قیامت تک کی آنے والی نسلوں کو اپنے خزانہ غیب سے ہدایت عطا فرما، اللہ پورے عالم والوں کا دل آپ کے ہاتھ میں، ہدایت بھی آپ کے ہاتھ میں، جب آپ چاہیں تب اللہ آپ سب کے دلوں کو پھیر دے، اے دلوں کو پھیرنے والے خواب بشارت کے ذریعے پورے عالم والوں کو ہدایت عطا فرما، پوری دنیا والوں کو ہدایت عطا فرما، اللہ آپ نے شکر عام فرمائی، آپ نے نمک عام فرمایا، آپ نے پیسے عام فرمائے، ہوا عام فرمائی، اللہ اب ہدایت کو عام فرما دیجئے، پوری عالم والوں کو اللہ ہدایت کی ضرورت ہے، اللہ ہمیں بھی ہدایت عطا فرما، ہماری تنہائیوں کو پاک صاف فرما، ہمارے دل کو پاک صاف فرما، ہمارے موبائل کو پاک صاف فرما، بہت زیادہ چھوٹا بن کر اللہ آپ کے دین کی محنت کو قبول فرما۔ حضرت مولانا پیارے اللہ یہاں ہر ہفتے آتے ہیں پابندی سے، حضرت کی محنتوں کو قبول فرما، پورے عالم میں جو حضرت کی محنتیں چل رہی ہے اللہ آپ کی قربانیوں کو قبول فرما، عالمگیر ہدایت کا ذریعہ فرما، رب کریم ایک محبت کی نظر ڈال دیجئے اور اللہ ہمیں اپنا بنا لیجئے۔ اللہ ہم نے سنا اپنے بڑوں سے، آپ نے جس طرح ہم لوگ مٹھائی کو ڈرائی فروٹ سے سجاتے ہیں آپ نے پورے قرآن کو تقوی سے سجا دیا ہے، اللہ ہماری زبانوں پر تو تقوی ہے، ہماری تنہائیوں میں لکھوا ہے، رب کریم آج کی مجلس کی برکت سے ہماری تنہائیوں کو پاک صاف فرما، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب، نسألك من الخير كله ونعوذ بك من الشر كله، اللهم انا نسألك من فجاءة الخير ونعوذ بك من فجاءة الشر، اللهم آتنا افضل ما تؤتي عبادك الصالحين، اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، صلى الله تعالى على خير خلق محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا